وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اوپر دو کلپ آئے ہیں ہمارے بھائیوں کے، ایک ہمارے فیضان الحق صاحب کا ہے جس میں بڑی اچھی انہوں نے نصیحت کی ہے کہ ایسے سوالات سے اللہ کی پناہ، یہ وسوسے ہوتے ہیں، یہ تو وسوسے تو آئیں گے، اس کا طریقہ بھی نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ اس طرح کے وسوسے آئیں تو اللہ کی پناہ مانگ لو۔ اور اس حدیث میں اس طریقے سے ہے کہ شیطان اس طرح وسوسہ ڈالتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، تو اس کا جواب ہے اللہ نے، فلاں کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے۔ اس طرح کافی چیزیں وہ گنتا ہے، یعنی خیالات میں ڈالتا ہے، تو ذہن میں یہی جواب آتا ہے کہ اللہ نے۔ پھر آخر میں یہ فریب کار کہتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ تو اس طرح کا جب یہ سوال ذہن میں ڈالے، وسوسہ ڈالے، تو فوراً کہو میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور میں اللہ کے اوپر ایمان لایا ہوں، میں اپنے مالک کو مانتا ہوں۔ یعنی اللہ کے ہونے کا سب سے بڑی دلیل میرا اپنا وجود ہے کہ مجھے جس نے پیدا کیا ہے وہ میرا مالک ہے، وہ میرا رب ہے، وہ اللہ ہے۔ تو اس طریقے سے اگر اس طرح کے کچھ وسوسے پیدا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے وہ سجدہ ملائکہ سے کیوں کرایا، تو یہ وسوسہ ہے، اس کو فوراً کہو کہ میں اللہ کے اوپر ایمان لایا، یعنی میرے اللہ نے جو بات بتائی ہے وہ بالکل حق ہے۔ اب کیوں اور کیسے کے چکروں میں ہم نہیں پڑتے ہیں۔ اللہ بہت ہی دانا ہے، بہت ہی زیادہ قدرت والا رب ہے، اور اس کا حکم جو ہے، اس کی بندگی، اس کی فرما برداری ہی اس کی بندگی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اب کیسے ہے، کیوں ہے، بس یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور ہم اس کھوج میں نہیں پڑتے ہیں، بس صرف ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ سورہ آل عمران کے شروع میں جو بات بتائی گئی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اس میں متشابہات بھی ہیں اور محکمات بھی ہیں۔ محکم آتے ہیں، ہوا الکتاب کہا گیا کہ یہ کتاب کی اصل ہے، یہ اصل کتاب ہے۔ اور یہ جو متشابہات ہیں یہ ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کے اندر بیماری ہوتی ہے، وہ اس کو معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی ڈگنگ کرتے ہیں، اس کے اوپر کیا سرائیاں کرتے ہیں، اس کی تفصیل میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے دلوں میں اصل میں زیغ ہے، ٹیڑھ ہے۔ اور جو صحیح علم والے ہوتے ہیں وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے، بس جتنی اللہ نے بات بتا دی اتنی ہی ہے۔ چاہے یہ ملائکہ کے سجدے کا معاملہ ہو، چاہے تقدیر کا معاملہ ہو، چاہے سحر کا معاملہ ہو، جتنی بات اللہ نے بتائی ہے ہم اس کو مانتے ہیں، کیوں اور کیسے کے چکروں میں ہم نہیں پڑتے ہیں۔ باقی نیچے جو بھائی نے کافی ماشاءاللہ صدیق صاحب نے اتنی دعائیں دی ہیں اپنے بھائیوں کو، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرے اور ان کے حق میں بھی یہ سارے معاملات کرے۔ اور آخر میں انہوں نے وہ حدیث کا حوالہ مانگا ہے، جس بھائی کے پاس ہو وہ حوالہ دے دیں، لیکن حدیث بالکل صحیح ہے۔ اس میں اصل میں ڈرایا گیا ہے کہ فرقے نہ ہونا اور بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جانا، اور بہرحال ساتھ یہ بھی گویا پیشن گوئی بھی ہے کہ یہ ہوں گے، یہ کریں گے، وہی کچھ کریں گے جسے منع کیا گیا ان کو۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا کہ ناجی مسلک، ناجی فرقہ، ناجی جماعت، جو بھی ناجی مطلب نجات پانے والی، بچے گی کون، جہنم کی آگ سے کون بچیں گے؟ تو فرمایا میرا طریقہ میرے صحابہ کا طریقہ۔ تو اس طریقے کے اوپر اصل میں آج کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے سب کو دیکھا ہے، نہ بریلوی ہیں، نہ دیوبندی ہیں، نہ اہل حدیث ہیں، نہ سلفی ہیں، نہ آج کے شافی ہیں، حنبلی، یہ سعودی، کوئی بھی، یا جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی، جتنے بھی مسلک پائے جاتے ہیں، اہل حدیثوں کی جتنی شاخیں ہیں، کوئی بھی نبی علیہ السلام اور صحابہ کے طریقے کے اوپر نہیں، چاہے یہ گلے پھاڑ کے کہیں کہ ہم سپاہ صحابہ ہیں، تم سپاہ صحابہ کیا، صحابہ کے ایمان عقیدے کے خلاف تمہارے عقیدے ہیں، تم سپاہ صحابہ کس طرح ہو؟ صحابہ تو خود اللہ کے سپاہ تھے، اللہ کے بندے تھے، اللہ کی فوج تھی، وہ اللہ کی پارٹی تھی، یعنی اللہ کے بندوں کے تم آگے بندے ہو، اور عقیدہ بھی تمہارا ان سے نہیں ملتا ہے۔ عقائد علماء دیوبند اٹھا کر دیکھو، ایک سے ایک شرک ان کے اندر موجود ہے۔ تبلیغی جماعت بھی انہی کی ایک شاخ ہے، پھر یہ سپاہ صحابہ بھی انہی کی ایک شاخ ہے۔ یہ فخر محسوس کرتے ہیں اپنے اکابرین کے اوپر جنہوں نے کفر و شرک پھیلایا۔ اس کا بانی، سب سے پہلا جو بانی ہے وہ اس شرک کے اوپر مرا ہے کہ نبی علیہ السلام کی کہتا ہے روح نکلی کوئی نہیں، حالانکہ حدیث کے اندر جتنے الفاظ آئے ہیں، ماتا یعنی موت آ گئی، فاتا وفات پا گئے، اور خرج من الدنیا، دنیا سے خارج ہو گئے، اس طرح کے الفاظ، قبضہ، روح قبض ہوئی، اس طرح کے الفاظ ہیں، لیکن قاسم ننوتوی کہتے ہیں نہیں ہوا ہی کو نہیں، معاملہ پیش کو نہیں آیا، اس طرح یہ، اور پھر سارے اس کے دفاع کرتے ہیں، چاہے نیچے اس کے ہوں محمود الحسن ہوں، وہ کہتے ہیں اللہ کے بندوں کو پکارنا یا اللہ ہی کو پکارنا، اس طرح شرک کا انجیکشن دیا، اور قرآن کے پہلے صفحے کے اوپر اندازہ لگائیے۔ شبیر احمد عثمانی نے اسی کو مزید آگے بڑھایا، پھر آگے جتنے بھی اشرف علی تھانوی اور آج تک یہ ان کے جتنے خادم ہیں، جتنے ان کے مسلک ہیں، سارے اسی کو، پھر شرک و تقی عثمانی ہو گیا، رفیع عثمانی ہو گیا، اسی کو لے کے آگے بڑھے ہیں، اور ایک عرصہ دراز تک سعودی عرب سے یہ تفسیر
فری بانٹی جاتی رہی ہے بہترین پرنٹنگ کے ساتھ پوری دنیا میں. اس کے پہلے صفحے کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ شاہ فہد کی طرف سے امت مسلمہ کو تحفہ، یہ لکھا ہوا ہے پہلے صفحے کے اوپر، یعنی امت مسلموں کو یہ شرک کا تحفہ دیا جا رہا ہے. تو اب وہ بند ہو گئی، اللہ جانتا ہے وہ کس وجہ سے بند ہوئی ہے، چونکہ ہم نے یہ آواز اٹھائی ہے کہ اس میں شرک ہے، کفر ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے وہ بند ہو گئی ہو وہاں سے، لیکن پوری دنیا میں تو پھیلی ہوئی ہے. تو اس طریقے سے یہ جتنے مسالک پائے جاتے ہیں ان میں سے ناجی کوئی بھی نہیں ہے. الحمدللہ ہم اسی انداز سے توحید کی دعوت اٹھا رہے ہیں. ہمارا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ سیاسی پارٹیوں سے ہمارا کوئی تعلق ہے، نہ ہم صوفی ہیں. ہم واسطے وسیلے کے شرک سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اس کا رد کرتے ہیں. ہم پکاروں کے شرک سے بیزار ہیں، نظر و نیازوں کے اوپر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں، اور واسطے وسیلے اور رکوع اور سجدے یہ سارے مشرکانہ جو اتنے فعل ہیں، نہ صرف اس کا انکار کرتے ہیں بلکہ ان کے پھیلانے والوں کی نشاندہی کرتے ہیں، ان کو کفر کرتے ہیں، ان کو طاغوت سمجھتے ہیں جنہوں نے یہ سارے مشرکانہ عقیدے پھیلائے ہیں، چاہے نظر و نیاز والا ہو، چاہے یہ سجدہ تعظیمی والا ہو. حالانکہ ہماری اپنی جماعت کے امیر تھے، لیکن جب انہوں نے یہ شرک اپنے اندر لے آئے تو ہم نے ان کو پہلے سمجھایا اور اس کے بعد ان کو للکارا، اور پھر بالکل بیزاری اور برات کا اعلان کرتے ہیں ان سے. جو بھی ان کو اپنا امیر مانتا ہے وہ ایمان خالص کے اوپر نہیں ہے، وہ کفر شرک کے اوپر، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس انداز سے کسی پر چوٹ لگے، کوئی ناراض ہو، کوئی ہمارا نہیں ہے جس نے اللہ کے ساتھ چھیڑ کی ہے. اللہ کی کتاب کو پیچھے کر کے اپنے امیر اور اپنے پیر اور اپنے لیڈر کی بات کو آگے لاتا ہے تو بالکل ہم اس سے بیزار ہیں. ہمارے لیے نبی علیہ السلام کا طریقہ، صحابہ اکرام کا طریقہ بالکل سند آخر ہے، عرف آخر ہے. ہم نے جس طرح نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں، اسی طرح ان کی بات کو بھی ہم آخری بات مانتے ہیں. کسی کی بات نہیں چلے گی. پوری دنیا، پوری علماء جتنے یہ پھیلے ہوئے ہیں، گلے پھاڑ پھاڑ کے اگر کہیں کہ تعویذ جائز ہے، ہم کہیں گے شرک ہے. سارے کہیں کہ یہ واسطہ وسیلہ جائز ہے، ہم کہیں گے شرک ہے. کوئی کہیں رکوع سجدہ جائز ہے، بس ایک ہوا تھا وہ مان لو، ہم ایک بھی سجدہ ماننے کے لیے تیار نہیں. کسی ایک کوئی بھی سجدہ جائز نہیں ہے. شرک کسی حال میں جائز نہیں ہے. پوری دنیا سے بیزاری کا اعلان کیا دیا ہے، پوری دنیا سے جنگ چھیڑ دی جائے، پوری دنیا کو قتل کر دیا جائے، تب بھی شرک جائز نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی جائز نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں قائم رکھے. اسی کے لیے ہم جی رہے ہیں اور اسی کے لیے انشاءاللہ مریں گے.